راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزر گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ تھوڑی سی آواز کم کریں۔ رومی کہتے کہ صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لے آ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، تو فرمایا دل کنٹرول میں ہو نا تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اور میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بناؤ، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اسراگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی کیا ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حد کر دی، آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقوی ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی، اور دل میں یہ شوق بھی پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکاں پہن ہزاراں۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی ایک پڑوس میں پہاڑ اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھیں، اطراف میں اس کی شہرت بڑی اچھی تھی۔ تو یہ اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی کہ دن کے اجالوں میں بھٹکا رات کے سناٹوں میں الجھا، تیرا نام تیری شہرت سنی چند دن تیرے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لو۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور دھکا دے کے کہتا ہے پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔
وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے مالک تیرے بندے نے دھکے دیے، جھٹلایا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اچھا بعض لوگوں کو نا بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو علم کا بخار ہوتا ہے، کسی کو عبادت کا بخار ہوتا ہے، وہ تو کسی کو انسان بھی نہیں باز کا سمجھتے، سٹیٹس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ نماز پڑھی تو لوگوں کو بے نمازی کے طعنے دیے، چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کیے، لوگوں کو کنجوس کہنا شروع کر دیا۔ بھائی جان اگر یہ رویے ہوئے نا تو یہ عبادت منہ پہ ماری جائے گی، لاکھوں نہیں کروڑوں کی سخاوت بھی ہوئی تو یہ بھی منہ پہ ماری جائے گی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ نماز پڑھتے تو لوگوں کو بے نمازی کے طعنے نہ دو کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی۔ تمہیں مسجد کا رستہ کوئی آ ہی جائے نا یار، ہم کہتے تمہیں مسجد کا رستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی بیچارہ کہتا جاؤں کہاں اللہ، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے اور پرانے یار بھی نہیں جینے دیتے نا، وہ بھی کہتے کہ ساری زندگی رنڈیوں کے ساتھ گزار کے آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے۔ نہ باہر کے لوگ جینے دیتے، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو اللہ ہماری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بھائی تقویٰ ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں یار۔ میں مختصر سا ایک شخصیت کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں اور پھر ان کا تقویٰ بیان کروں گا، اور جس شخصیت کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں سنیے گا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ، جبریل حاضری خدمت ہے۔ حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یار وہ اتنا بڑا آدمی، اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست اورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا آدمی ہے یار، کتنا بڑا نام ہے، ذرا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی فرماتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ تقویٰ ہے عمل کرو اور اللہ سے۔ 39 لوگ ایمان لائے نا، تو 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوا۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے نا شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کر لیتے ہیں
اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں, بیٹے کی گود میں سر ہے, اور آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے تھے وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے, اور صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے, اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. کتنے بڑے لوگ ہیں یار, اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں یار. ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا میری تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم چند ٹگے رہے خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں, نماز پڑھ کے بے نمازی کے تانے دیتے ہیں. ہمیں علم کا بخار چڑھ گیا, ہم نے اپنے جیسا کسی کو جانا ہی نہ. تقویٰ تو ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا, اور کیا کہتے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا, اپنے بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی, اوگنہار کی تھی. یار کوئی میرے جیسا نلائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا, گناہ یاد آئے تو رونے لگا. سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. میرے جیسا شخص جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ شخص جو بار بار اپنے اللہ سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا, اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہاں رکیے گا, یہاں ذرا ٹھہریے گا, ایک سوال کرتا چلو. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ بھائی جان تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم چھڑکا, ہوش آیا, سوال کی حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کیا آپ کے ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے, چہرے پہ نقاب اوڑا ہے, اور کیا کہتے ہیں اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, معاف کر دے. اس کے لہجے میں درد اتنا تھا کہ جو پاس سے گزر رہے تو ان کے قدم رکنے لگے, اور وہ اپنی دعائیں بھول کر کے اس نقاب پوش کے لیے دعائیں مانگنے لگے. اس کے لہجے میں درد تھا, کہا کہ تیری آواز سے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں. کہا اللہ اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو معاف کر دے. اس نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا, لپٹ کے پھر کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے, اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. کسی نے کہا چہرے سے نقاب ہٹاؤ. چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ لوگ اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے یار, تڑپتے پائے گئے. حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں, کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی, عبداللہ ابن مبارک جیسی؟ یہ تو معقول لوگ تھے یار. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے, جنازے اٹھتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ تڑپتے پائے گئے. حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں یار, ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں.
ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دھدکار دیے جائیں کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. اچھا ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے ماضی کی تلخیوں پہ ہم نے جی بھر کے اللہ سے معافی مانگی؟ یار ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت کیا تھی؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا, تھوڑا سا لہجہ تلخ ضرور ہے لیکن قبول ضرور کیجئے گا, سچ آکھی تے پامڑ مچ دینے. ہم اللہ کے گھر میں گئے, نہ آنسوں سے مطاف بھرا, نہ غلاف کعبہ سے لپٹ کے ماضی کی تلخیوں پہ روئے, بلکہ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جیب سے موبائل نکالا, سیلفی لی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے. گزرتے لوگوں کے وہاں لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کی طرف منہ کیا, دعا والی آیت ہے, دعا مانگ نہیں رہے, مصنوعی ہاتھ ہے, اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ. کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ وہاں تو بے نیاز ہو جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں حرم سے باہر جا کے بنا لو یار, لیکن کم از کم حرم میں تو یکسو ہو جاؤ, کچھ نیکیاں تو گمنام کرو یار. ویسے ہمارے ہاں تصور یہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, اس کا شور بھی سنائی دے, لیکن کہیں کہیں جا کر کے بے نیاز ہو جانا چاہیے. وہاں لوگوں کو ہم نے تصویریں ہی بناتے ہوئے دیکھا. یہ تو حرم کعبہ ہے نا, ہم نے حرم مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا. یہاں ہماری حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں ہم پروگرام کے آخر پہ جب درود و سلام پڑھتے ہیں نا, آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں, نم بھی ہوتی ہیں, اور اشکبار آنکھوں سے ہم حضور کو سلام کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار قسمت یاوری کرے, ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں چلے جائیں, وہاں تو پھر رواں رواں سلام کہے نا. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری, حفیظ طائب کے شاگرد ہیں, صف اول کے شعراء میں ان کا شمار, اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں. منظر دیکھیے گا کتنا دل نشین ہے. آپ فرما دے آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے ورکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چوں ہنجو ڈل دے, لوں لوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے, گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہم چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیا نہ چننا تاریاں, رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے, سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انجدا, ہونا مدینہ انجدا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تہاڈے یا نبی, ہجراں دے پھنی ارشوک دے, مڑ مڑ کے اے حقوق دے, آمن مرادہ پک کے, قسمت لے جاون دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جس دم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چا کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا آکھن آ کے, راواں دی سختی جل کے آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے اون نہیں دیندی غریبی یا رسول. یار یہاں ہم تڑپتے ہیں, سلگتے ہیں. میں کہتا ہوں قسمت اڑا کے ہواؤں فضاؤں میں حضور کے قدموں میں لے آئی, وہاں رواں رواں سلام کہے. ہمیں مدینہ میں ایک صاحب ملے, بڑی خوبصورت بات کہہ کے. ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ دل کو چھو لینے والی بات کہہ گئے, کیفیات اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر مواجہ شریف کے سامنے گزرتے آنکھیں بھیگ جائیں نا, تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا, ہم نے لوگوں کے رویے دیکھے. جب بابو سلام سے داخل ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا ہوتا ہے, اور اس کو ہم نے یہاں اٹھایا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ اس جوتے کی اوقات کیا ہے یار, جس کو سر پہ اٹھا کے آپ سلام کرنے جا رہے ہو, اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال, اور اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں کہ حضور کو سلام کر لو, حضور کو سلام کر لو. کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں؟ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور بھائی جان اونچی اونچی آوازیں, آج بھی حکم وہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک کو پڑھیے گا, 40 سال روزے رسول پہ رہے, درس حدیث دیتے رہے, اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تھے, دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے, کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو. آپ فرما دیں یہ گلیاں بازار وہی ہے جہاں سے حضور گزرے ہیں.
احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی, وہ آج بھی موجود ہے, جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی وہاں دیوار کھڑی, اور مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے, جہاں میرے نبی کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے مدینے میں جاؤ نا تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو, یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے. اور ہم وہاں کیا کرتے رہے, اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے, ایک ہاتھ میں جوتا اٹھا کے سلام کرنے چلے گئے. میں رمضان المبارک میں مدینہ پاک میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں کراچی سے ان کا تعلق, ان کے بیٹے نے حفظ کیا, انہوں نے پوری فیملی کو مدینہ میں بلایا. ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا, ہم بھی شامل ہوئے, ان کے والد بہت بڑے عالم دین ہیں. پروگرام کے آغاز میں تلاوت کے بعد ایک صاحب نعت کے لیے کہا بیٹا یہ کوچہ حبیب ہے, یہاں دھیمے لہجے میں نعت پڑھنی, اونچی آواز میں نعت نہیں پڑھنی. اور کہا مجھے یہاں میرا آنا جانا ہے 40 سال سے, علماء سے بھی ملا ہوں, اولیاء سے بھی ملا ہوں. جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا تو کندھے پہ ٹھوڑی رکھتے اور آہستہ آواز میں کان میں بات کرتے. اور ایک بات جس نے دل کے دروازے پر زوردار جھٹکا دیا, کہتے ہیں میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے. وہاں تو ادب کے سانچے میں ڈھل کے سلام کہنا تھا, وہاں بھی اونچی اونچی آوازیں. اسلاف وہاں تڑپتے پائے گئے, اللہ اندھا اٹھانا, اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کوئی لبئی کہتا ہے وہیں گر جاتا ہے, اور کوئی کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. درختوں کے اتنے پتے نہیں, ریت کے اتنے ذرے نہیں, جتنے میرے گناہ ہے معاف کر دے, معاف کر دے. بھائی جان تقوی ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. بھائی جان کسی کے 40 سال گزر گئے, کسی کے 25 گزر گئے, کسی کے 30 گزر گئے, کسی کے 20 سال گزر گئے. تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا, مانانم کے ماندانم میں اپنی زندگی کیسی ہے. ہم سے تقاضا ہے مستقبل کے لیے, آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا ہے نا دوست, مستقبل روشن نہیں تو محنت ہے. دنیا بنانے کے لیے کتنی محنت, 8 گھنٹے 18 گھنٹے. اور یہ 18 گھنٹے محنت ہم کیوں کرتے؟ بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, شہر کا, دیہات کا, برادری میں, رشتہ داروں میں نمایاں ہونا ہے. نمایاں ہونے کا خواب اور جان جوکھوں میں ڈالی, پردیس کے دھکے کھائے, دنیا بنانے کے لیے اتنی محنت. اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست, جو جس میدان میں دوڑتا ہے نا اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. اگر دنیا بنانے میں محنت کی تو بڑا گھر, بڑی گاڑی, سب کچھ ملے گا. دنیا کے لیے اتنی محنت, قبر کے لیے کتنی محنت. داور محشر جو قیامت کا منصف ہے, بیٹا آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے, اس کے سامنے میں نے بھی اور آپ نے بھی حاضر ہونا ہے. وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہاں کے لیے معذرت سے کہوں گا لوگوں کو جو ہے وہ بے نیاز دیکھا. اور وہ بے نیازی اس حد تک, یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. جسے کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اگر مولوی بخشے نہ گئے تو پھر جہنم قبول. بھائی مولوی اپنی قبر میں جائے گا, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے بھائی آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی, بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے یار آپ کر لو. کبھی ہم نے کہا مولوی بخشے گئے تو ہم بخشے جائیں. اچھا بعض لوگ ایسے بھی ملے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. بیٹا شاید آپ محفل میں کبھی بیٹھے نہیں ہیں, میں کافی دیر سے آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں, بری بات ہے بیٹا. تو بعض لوگوں کے رویے ایسے بھی, وہ کہتے ہیں کہ ڈبکی لگے گی اور جان یہ راوی میں نہیں لگے گی, جناب میں نہیں لگے گی. بھائی یہ آگ کا دریا ہے. تو ہم نے کہا ایک ڈبکی لگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, دھماکے کی آواز آئی اور حضور صحابہ سے فرماتے جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوگی؟ 140 سال کی ہوگی. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گے. تو ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی, آئے گی تو ویکھی جائے گی. بھائی جان ایسے لوگ جب نقطۂ انجام کو پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے حاصل کچھ ہوگا بھی نہیں, کیونکہ وقت پہ کافی ہے. ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا
جب جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، اس وقت کے پچھتانے سے میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر بعد جانا ہے. تو جانے سے پہلے اتنی محنت میں اور آپ ضرور کریں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں ندامت نہیں بلکہ سر پر عزت کی دستار سجائی جائے. تو ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. میں بس ایک دو بات کر لوں گا. جی سنیے گا جی، میں نے یہ عرض کیا بھائی جان یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، تو جانا تو ہے، محنت اتنی کر کے جاؤ کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں. اور آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا لو، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، عمل والی، تقوی و عبادت والی، ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے تذکرے اور ان لوگوں کی یادیں آج بھی باقی ہیں. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا مرشد آباد کے نام سے، وہاں ایک آستانہ ہے، اور وہاں کی کہانی یہ ہے کہ میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایدار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا کہ مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے قیام میں گزرتی ہیں ان کی اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. یہ عمل والے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہیں. افغانستان سے ایک جوان اٹھا، دمشق آیا، وہاں سے قدم اٹھایا اور لاہور کی سرزمین پہ اس نے ڈیرا لگایا. جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، ہم نے وہاں اس شاخ کا میلہ دیکھا ہے. اسے اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے. بھائی جان کچھ سورہ یاسین پڑھتا ہے، کچھ سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. جو مانگو اللہ عطا بھی کرتا ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی، 40 دن کا چلہ کاٹا، دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا. رہنما اقبال بھی سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. یہ عمل والا ہے دوست جو آج بھی زندہ ہے، دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہے. میں کہتا ہوں بھائی اگر عبرت کی آنکھ ہو تو تماشا ان لوگوں کا بھی دیکھو جن کا نام کا کبھی طوطی بولتا تھا، راوی کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا نام آج بھی ہے لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد و لود ہے. مقبرے آج بھی ہیں لیکن دوست وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. میں وہاں بھی گیا ہوں اور محض عبرت کے لیے. کبھی اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن آج ان کی قبروں پہ حسرتیں ہیں، وحشت ہے، خوف ہے. نور جہاں کا مقبرہ، سمن آباد کے اندر زیب النساء کا مقبرہ، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے ہیں دوست لیکن خاک میں ملے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. چنگیز آیا، نام مٹ گیا. ہلاکو آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، کہاں گئے دوست؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ گلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کا جل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بیل شتر، کیا گھی چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ،
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور میرے قبلہ فرما دی یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنی ہے دوست، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے، مرنے سے پہلے لوٹ آئیے گا، پلٹ آئیے گا، اور ان راہوں پہ خود کو تھکا دیجئے گا جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہے، وہ راہیں میسر تو مبارک، اگر وہ راہیں ہم سے روٹ گئی تو بھائی آئیے میں اور آپ اپنے رب کو منائیں، آخرت کے لیے محنت کریں، اتنی محنت کہ ہم 33% تو نمبر لے سکیں،